کچھ ویڈیوز پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کلاسک فوٹوسنتھسس میں، یعنی کہ جس کو ہم C3 فوٹوسنتھسس بھی کہتے ہیں، جب کاربن ڈائی آکسائڈ پہلی مرتبہ فکس ہوتی ہے، یاد رکھیے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کر رہا ہوں، تو پہلی مرتبہ جب یہ فکس ہوتی ہے تو 3 کاربن والے ایک مالیکیول میں فکس ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم اسے C3 فوٹوسنتھسس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو انزائم جو سارے کے سارے عمل میں ہیلپ کرتا ہے اس کو ہم روبسکو کہتے ہیں، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ دونوں کو فکس کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر آکسیجن آ جائے گی تو وہ بھی فکس ہو جائے گی اور یہ فوٹو ریسپائریشن کہلائے گا، اور ایک پروڈکٹیو پروسیس ہے۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، ADP NADPH یہ سب آپ کے استعمال ہوتے رہیں گے، لیکن ملے ملائے گا کچھ نہیں۔ تو یہاں پر اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ کچھ پودے اس سے کچھ مختلف کام کرتے ہیں، اور وہ مختلف کام کیا ہے؟ وہ ایوالو ہوئے ہیں کچھ اس طرح سے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے باہر والے سیلز میں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو یہ باہر والے سیل میں ایک مختلف انزائم کے ذریعے کرتے ہیں، اور 4 کاربن والا مالیکیول آکسیلو ایسیٹیٹ کی شکل میں حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ میلیٹ میں تبدیل ہوتا ہے، اور میلیٹ جو ہے ان سے پیچھے موجود جو کہ جن کا ہوا سے کوئی ٹچ نہیں ہوتا ان سیلز میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اسٹینڈرڈ کیلوین سائیکل ہوتا ہے، ڈرائیبولوز بائی فاسفیٹ RUBP اس میں حصہ لیتا ہے، اور پھر روبسکو عمل آتا ہے۔ روبسکو یہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں صرف اور صرف کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اور کوئی آکسیجن نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی اس میں چانس نہیں ہوتا کہ فوٹو ریسپریشن ہو۔ اور یہ جو طریقہ یہ خاص طور پر ایسے پودوں میں پایا جاتا ہے جو کہ بہت اچھے شوگر پروڈیوسرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جن سے کہ شکر کی بڑی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر کارن یعنی مکئی، شوگر کین یعنی گنا، اور کریب گراس جس کی اردو یا ہندی مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ بڑے اچھے اور ایفیشینٹ ان کو شوگر پروڈیوسرز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں فوٹو ریسپائریشن کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے بڑی اچھی مقدار میں شوگر یا شکر بناتے ہیں، مٹھاس بناتے ہیں۔ اب اگر آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں ہو جہاں پر کہ ہوا میں نمی زیادہ ہو، اور تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کو ایواپوریشن کا خطرہ ہو، لیکن اگر آپ صحرا میں ہیں تو کیا ہوگا؟ ہوا اگر آپ نے دن میں اسٹومیٹا کھول رکھے ہیں اور پانی اندر آ رہا ہے، آبی بخارات اور گیس اندر آ رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ واٹر ویپرز ہیں، یہ فرار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ صحرا کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دن میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور واٹر ایواپوریٹ ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں ایک پودا ہوں اور میں ڈیزرٹ میں یعنی کہ ریگستان میں، صحرا میں ہوں، تو میں کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جو اسٹومیٹا ہیں انہیں دن کے وقت بند رکھوں۔ آئی وانٹ ٹو کیپ مائی اسٹومیٹا کلوزڈ ڈیورنگ دا ڈے ٹائم، یعنی کہ میں دن کے وقت میں اپنے اسٹومیٹا جو ہیں، جو میرے پتوں کے مسام ہیں، ان کو بند رکھوں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو فوٹو سنتھیسس ہے اس کا خاص طور پہ جو لائٹ ری ایکشن جو ہے، یاد رکھیے کہ ڈارک ری ایکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں ہوتا ہے، بلکہ وہ لائٹ انڈیپینڈنٹ ری ایکشن ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لائٹ ڈیپینڈنٹ ری ایکشن یا فوٹو سنتھیسس آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوٹو سنتھیسس جو ہے وہ اس کو ہوتا ہی وہ دن کی روشنی میں، یعنی کہ اس کو سن لائٹ چاہیے ہوتی، اونلی ایٹ ڈے۔ اب اگر اسٹومیٹا کلوز ہوں گے تو یہ کیسے ہوگا کہ جی کاربن ڈائی آکسائڈ اندر انٹر ہوگی، اور پھر جو ہے تو کیسے ہوگا؟ کیونکہ مجھے بہرحال کاربن ڈائی آکسائڈ تو چاہیے، اسٹومیٹا کلوز ہونے کی صورت میں کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں آئے گی۔ تو یہ جو پودے ہیں سوری مجھے آج کھانسی زیادہ ہو رہی ہے، تو بہت سارے پودے جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ایوالو ہوئے ہیں کہ وہ فوٹو سنتھیسس جو ہے وہ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اور یہ باہر کے اور اندر کے سیلز میں نہیں کرتے جیسے کہ نارمل C4 پلانٹس کرتے ہیں، بلکہ یہ انر سیل اور آؤٹر سیل کی جگہ یہ سارا کا سارا کام دن کے وقت میں اور رات کے وقت میں کرتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کیم پلانٹس، کیم پلانٹس یا کیم فوٹو سنتھیسس کیا ہے؟ ان کو کراسیلیشین ایسڈ میٹابولزم کہا جاتا ہے اس پروسیس کو، کیونکہ یہ سب سے پہلے جو عمل ہے یہ کراسیلیشین جینس کے پلانٹس میں آبزرو کیا گیا تھا، تو اس کو کیم پلانٹس یا کیم فوٹوسنتھیسس، اور یہ دراصل ایک سب سیٹ ہے C4 پلانٹس کا۔ یاد رکھیے یہ بھی C4 پلانٹس ہیں، لیکن ایک سب سیٹ ہے کیونکہ خاص انداز میں یہ C4 فوٹوسنتھیسس کرتے ہیں، یہ سب سیٹ آف C4 پلانٹس، یعنی کہ ان کے اندر بھی C4 فوٹوسنتھیسس ہوتا ہے، لیکن عام C4 پلانٹس کے مقابلے میں تھوڑا سا مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ اب فرض کر لیجیے رات کا وقت ہے اور ریگستان کا ماحول ہے، اسٹومیٹا کھلے ہوئے ہیں، لہٰذا آسانی سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کے ساتھ مل کے اندر جا سکتی ہے۔ اور چلیے میں اس کو یہ ایک کیم پلانٹ کا
ایک یہ سیل بنا دیتا ہوں جو رات کے وقت میں ہے، اس کو پانی کا آبی بخارات کی یا ویپرز کی شکل میں ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کا اسٹومیٹا جو ہے یہ لیجئے جناب، یہ پتے کا اسٹومیٹا جو ہے یہ اوپن ہے اور یہاں پر ہوا کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی آ رہی ہے. رات کا وقت ہے، یاد رکھیے ٹھنڈک کچھ کم ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کے ساتھ اندر آ رہی ہے. اور رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ وہی طریقہ C4 پلانٹس والا استعمال کرتے ہوئے کاربن ڈائی آکسائڈ کو فکس کرتے ہیں، یعنی کہ پیپ استعمال ہوتا ہے اور اس میں پیپ کاربوکسیلیز جو انزائم ہے وہ سارے عمل کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور پھر یہ ریئیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں میلیٹ بنتی ہے. سوری. اب کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیونکہ پیپ کاربوکسیلیز جو ہے وہ صرف اور صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ریٹ کرتا ہے، لہٰذا فوٹو ریسپریشن کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں سے میلیٹ بنتی ہے، پیپ کاربوکسیلیٹ کے نتیجے میں میلیٹ فارم ہوتی ہے اور یہ جو میلیٹ ہے اس کو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اسی سیل کے دوسرے آرگینیلز میں مثلا ویکیولز میں یہ محفوظ کر لیتے ہیں، اسٹوریج کنٹینر میں ڈال دیتے ہیں اس میلیٹ کو. اور یہ سارا کا سارا دراصل کلوروپلاسٹ کے اندر ہی ہوتا ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک یہ ویکیول ایک اسٹوریج سینٹر ہے. میلیٹ ساری کی ساری رات کے وقت بنتی ہے اور اس میں جا کے اسٹور ہو جاتی ہے. تو آپ اس میلیٹ کو ایک طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ اسٹور بھی سمجھ سکتے ہیں، ویکیول کو آپ ایک بہت بڑا ذخیرہ خانہ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. یہ سب کچھ رات کے وقت ہو رہا ہے، میلیٹ بن کے محفوظ ہو گیا. اب دن آ گیا، آج حلق کچھ زیادہ گند کر رہا ہے. تو جناب علی یہ دن کا وقت آ گیا. اب انہوں نے کیا کیا اس پودے نے، یا اگر میں پودا ہوں تو میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ اپنا اسٹوما بند کر دیا، اس کو بند کر دیا. لہٰذا اب کوئی ایواپوریشن کا خطرہ نہیں. اب مجھے فوٹوسنتھیسس کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ فوٹوسنتھیسس کرنے کے لیے مجھے کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے اور یہ سیل ہے. اب یہ جو اسٹور جو کاربن ڈائی آکسائڈ اسٹور میں جہاں پہ ویکیول کے اندر میلیٹ موجود تھے، اب یہ یہاں سے میلیٹ نکلے گی کلوروپلاسٹ میں اسٹروما میں جائے گی اور یہاں سے پائرویٹ بریک آف ہوگا اور پھر ساتھ ہی ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی نکلے گی. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ کلاسک کیلوین سائیکل یا اسٹینڈرڈ کیلوین سائیکل میں جائے گی اور کیونکہ اس پورے انوائرمنٹ میں اسٹروماٹا سارے کے سارے کلوز ہو چکے تو لہٰذا کاربن ڈائی آکسائڈ ہی ہوگی اور یہ سارا RUBP رائبولوز بائی فاسفیٹ کی مدد سے یہ سارا کا سارا عمل ہوگا اور اس کے نتیجے میں شوگرز بنیں گی، یعنی کہ شوگر وجود میں آئیں گی. تو یہ جو ہے طریقہ شوگر پروڈیوسنگ عام جو پلانٹس ہیں ان میں کاربن فکسیشن کا جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، لیکن انہیں کیونکہ پانی کے ایواپوریشن کی طرف سے خطرہ نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ باہر کے سیلز میں یہ سارا عمل کرتے ہیں، پھر اندر کے سیل میں یہ میلیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اور انہیں کیونکہ انہیں فوٹو ریسپائریشن سے وہ بچنا چاہتے ہیں اور اپنی ایفیشنسی بہتر بنانا چاہتے ہیں. ڈیزرٹ پلانٹس میں یا ریگستان میں پائے جانے والے پودوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے دن کے وقت اسٹومیٹا کھلے چھوڑ دیے تو سارا کا سارا پانی باہر نکل جائے گا، اڑ جائے گا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے وہی سارا کا سارا عمل کرتے ہیں جو کہ نارمل C4 پلانٹس میں ہوتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ کام کاربن ڈائی آکسائڈ کو اسٹور میں سیو کرتے ہیں رات کے وقت اور پھر دن کے وقت فوٹوسنتھیسس کے لیے لائٹ ڈیپینڈنٹ ریئیکشن میں لیے ATP اور NADPH کی مدد سے یہ سارا کا سارا جو ریگولر کیلوین سائیکل ہے یہ انجام دیتے ہیں اور یہ جو ہے شوگرز بناتے ہیں. تو کیونکہ یہ اسٹومیٹا کلوز ہوتے ہیں لہٰذا ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اس کے اڑ جانے کا پانی